بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وہ اختلاف جو ایک طرف امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مابین پیدا ہوا، اور دوسری طرف علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین رونما ہوا، اس کا ہرگز یہ سبب نہ تھا کہ یہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت و امامت کے زیادہ حقدار ہونے کے معترف نہ تھے، بلکہ یہ اعتراف تو ان کے مابین اجماع کی حیثیت رکھتا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اور خلافت کے حق پر کبھی اعتراض نہیں کیا، لیکن ان کی اجتہادی رائے یہ تھی کہ بیعت سے پہلے قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے قصاص لیا جائے، اور انہوں نے اپنے آپ کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کا مطالبہ کرنے کا زیادہ حقدار سمجھا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مطالبہ کیوں کیا، آخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا کیا رشتہ تھا، اور کن شرائط کی بنیاد پر انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کیا اختلافات تھے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا مطالبات کیے، یہ تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ معرکہ جمل سے پہلے کے واقعات بھی تفصیل سے ویڈیو میں شامل کریں گے، اور دوستو، اس فتنے سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا کیا موقف تھا، ان کی کیا رائے تھی، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا موقف تھا۔ یہ تمام تر اہم معلومات آج کی ویڈیو میں تفصیل سے شامل کریں گے، سو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ دوستو، سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں معرکہ جمل سے پہلے کے واقعات کا۔ شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایسا فتنہ عظیم تھا جس کے بطن سے دیگر بہت سے فتنے پھوٹ پڑے۔ شہادت عثمان کے فتنے کے اسباب میں بہت سے عوامل کام کر رہے تھے، ان میں سے چند یہ ہیں: خوشحالی اور معاشرے پر اس کے اثرات، ان کے عہد میں اجتماعی تبدیلی کا مزاج، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد برسر اقتدار آنا، کبار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مدینہ سے چلے جانا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بعض معاملات و مسائل بھڑکانے کی ٹھوس تدابیر، لوگوں کو اشتعال دلانے کے حربے، اور فتنے میں عبداللہ بن سبا کا مذموم کردار وغیرہ۔ دوستو، لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت کرتے تھے، اس کی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا نہایت قریبی تعلق، آپ کا حسن سیاست، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح و ثنا میں احادیث، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے یک بعد دیگرے آپ کا نکاح ہے، اس وجہ سے آپ ذی النورین کہلائے۔ آپ ان کے بار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے ہیں جنہیں اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ آپ کو اپنی پوری زندگی میں ہولناک ظلم کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فسادیوں اور ظالموں کا خاتمہ کر سکتے تھے، لیکن اس ڈر کے مارے رکے رہے، مبادا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں خون بہانے والا پہلا فرد کہا جائے۔ فتنہ گروں کے ساتھ ان کے معاملات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پالیسی بردباری، عدل، انتظار کرنے اور مہلت دینے پر مبنی تھی۔ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو فسادی لوگوں کے ساتھ لڑنے سے منع کر دیا تھا۔ ان کی تڑپ یہ تھی کہ وہ اپنے معاملے میں مسلمانوں کا خون نہ بہنے دیں اور ان کی جانیں بچائیں، اسی لیے ان کی شہادت بہت سے نہ ختم ہونے والے فتنوں کا سبب بن گئی۔ ان کی شہادت مسلمانوں کے لیے بہت بڑا المیہ تھی۔ اسلامی معاشرہ اتنے بڑے سانحے سے ہل کر رہ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد لوگ تقسیم ہو گئے، البتہ ان کے مقام و مرتبہ، عظمت و جلالت اور ان کی بے گناہی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پوری امت کا اجماع تھا کہ انہیں بے خطا ہونے کے باوجود شہید کیا گیا ہے۔ انہوں نے ان کے خون کا بدلہ لینے پر اتفاق کیا، لیکن کیفیت میں ان سب کے موقف ایک دوسرے سے مختلف تھے۔
اس بات کی صراحت ہم آگے جا کر کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سر دست اس میں عبداللہ بن سبا کے گھناؤنے کردار پر روشنی ڈالیں۔ سبیت حقیقت ہے یا خیال؟ عبداللہ بن سبا کی حقیقت کیا ہے؟ کسی استثناء کے بغیر قدامہ کا اس کے وجود پر اتفاق ہے۔ معاصرین میں سے کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ ان کی اکثریت کا تعلق شیعہ سے ہے۔ اس کی شخصیت کا انکار کرنے والوں کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ ابن سبا سیف بن عمرو التمیمی کی خیالی شخصیت ہے۔ رجال کے بعض علماء نے روایت حدیث میں اس پر تنقید کی ہے، جبکہ اخبار و تاریخ میں اس حجت سمجھتے ہیں۔ ابن عساکر سے بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں جن میں عبداللہ بن سبا کا تذکرہ ہے، مگر اس کے راویوں میں سیف بن عمر نہیں ہے۔ مشہور محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے بعض کو سند کے اعتبار سے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ ان کثیر روایات کے علاوہ ہیں جو کتب شیعہ میں ابن سبا کے بارے میں ہیں۔ وہ روایات ان کے ہاں کتب فرق، رجال اور حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ ان میں دور و نزدیک اس سیف کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا۔ عبداللہ بن سبا کی موجودگی کے بارے میں تشکیک کی ابتدا ان کی جانب سے کینہ پرور یہودی عنصر کے اس فتنے میں کردار کی نفی کرنے کی کوششوں کے نتیجے میں ہوئی۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ صحابہ کرام پر تہمت لگائی جائے کہ وہ اس فتنے کا سبب ہیں، تاکہ صحابہ کرام کے روشن چہروں اور عظمت و جلالت کو داغدار کیا جائے۔ عبداللہ بن سبا کے وجود کی نفی میں شیعہ طبقے کی مطابقت ان چند معاصرین نے کی ہے جو سب کے سب رافضی شیعوں میں سے ہیں۔ اس امر سے ان کا مقصد اپنے مذہب کے حقیقی مؤسس سے عدم تعلق ظاہر کرنا ہے، مگر یہ ان کی ناکام کوشش ہے۔ اس حقیقت پر بشمول شیعہ تمام قداماء کا اجماع ہے۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اہل سنت میں شمار ہونے والوں میں سے جن لوگوں نے عبداللہ بن سبا کے وجود کا انکار کیا ہے وہ مستشرقین کے چیلے ہیں یا ان سے متاثر ہیں۔ یہ ان کی جہالت اور قلت حیا کی وجہ سے ہے کہ وہ اس حد تک چلے گئے ہیں۔ اس کے حالات زندگی تو تاریخ اور مختلف فرقوں کے کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ اس کے کرتوت راویوں نے نقل کیے ہیں اور اس کی خبریں دنیا کے آخری کناروں تک پہنچ چکی ہیں۔ مورخین، محدثین، کتب فرق، مذاہب اور کتب طبقات و ادب و نصاب میں سے جو مؤلفین بھی سبیت کو زیر بحث لائے ہیں وہ عبداللہ بن سبا کے وجود پر متفق ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ فتنے کی خبروں میں اس کا ذکر واضح طور پر موجود رہا۔ دوستو، اگر فتنے کے بھڑکانے میں عبداللہ بن سبا کے کردار کی بات کی جائے تو خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری سالوں میں وہ تبدیلیاں ظہور میں آئیں جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ ان کے نتیجے میں اسلامی معاشرے میں اضطراب کی نشانیاں نمودار ہو گئیں۔ بعض یہودی ظہور فتنے کے مواقع میں انتظار کر رہے تھے تاکہ فتنے کے عوامل کا استحصال کر سکیں۔ وہ خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے تقیے کا استعمال کر رہے تھے۔ ان میں سب سے نمایاں عبداللہ بن سبا ہے جسے ابن سودا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ فتنے کے پس منظر میں ابن سبا کے کردار کو بعض غالی مزاج لوگوں نے بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ اسے اتنا ہولناک بنا کر پیش کرنا صحیح نہیں۔ اسی طرح اس کے بارے میں تشکیک پیدا کرنا، اس کے کردار کو معمولی بنا کر پیش کرنا بھی غلط ہے۔ یہی شخص تھا جس نے فتنہ بھڑکایا، پھر دیگر عوامل نے اس کے لیے راہ ہموار کی۔ ابن سبا نے جو کچھ پیش کیا وہ ایسی آراء اور نظریات تھے جنہیں اس نے خود گھڑا اور خود ہی دعویٰ کیا، اور کینہ پرور یہودی ذہنیت نے ان نظریات پر عمل کیا، پھر مخصوص اہداف کے ساتھ ان کی ترویج کی۔ اس شخص نے اسلامی معاشرے میں انتشار پیدا کیا، فتنے کی آگ بھڑکائی۔ اس طرح معاشرے میں اختلافات کے بیج پھوٹ پڑے۔ یہی وہ عوامل ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا باعث بنے اور امت گروہوں میں بٹ گئی۔ ابن سبا نے طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ لوگوں کی نگاہوں میں کبار صحابہ میں سے دو شخصیات کے مابین اختلاف کی تشہیر کی، ایک کو غاصب حق اور دوسرے کو مظلوم ظاہر کیا۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا حق غضب کیا گیا ہے۔ خاص طور پر کوفہ میں یہ بات خوب اچھالی گئی، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے نام پر ان کے امراء کے خلاف بھڑکایا گیا
وہ معمولی سی بات پر مختلف والیان راست کے خلاف بھڑک اٹھتے تھے۔ اس نے اپنے اس منصوبے کی تکمیل و تنفیذ کے لیے دور دراز کے اعراب کو ورغلایا۔ اس نے ان کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کر لیا تھا اور پڑھے لکھے لوگوں کو معروف و منکر کے زیر عنوان گمراہ کر رہا تھا۔ اس نے لالچی لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف یہ کہہ کر اکسایا کہ انہوں نے اقربا پروری کی ہے، مسلمانوں کے بیت المال میں سے بہت سا مال غلط کاموں پر ضائع کر دیا ہے، اور ایسی ایسی تہمتیں اور طعنہ زنی کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بے گناہ ہونے کے باوجود فسادیوں کو ان کے خلاف خروج پر آمادہ کر لیا۔ بعد ازاں اس نے اپنے پیروکاروں کو ترغیب دی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک بری اور المناک خبریں بھیج کر خوب نشر کریں تاکہ معاملات کی سنگینی میں اور اضافہ ہو، تاکہ سب لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ معاملات اس قدر کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ اس ساری صورتحال سے سبائیوں ہی نے فائدہ اٹھایا، کیونکہ لوگوں کی طرف سے افواہوں کی تصدیق کے نتیجے میں اسلامی معاشرے میں فتنوں کے شرارے پھوٹتے رہے اور سبائی اس سے پورا فائدہ اٹھاتے رہے۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ محسوس فرماتے تھے کہ مختلف علاقوں اور شہروں میں کچھ اتھل پتھل ہو رہی ہے اور فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ اس صورتحال پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم فتنے کی چکی چل رہی ہے، عثمان کے لیے خوش بختی ہوگی کہ جان تو دے دے مگر فتنے کو نہ بھڑکنے دے۔ مصر ابن سبا کے لیے سازگار چراگاہ تھی۔ اس نے وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ترغیب و تنظیم کا کام کیا۔ وہ فتنہ بھڑکانے کے لیے لوگوں کو مدینہ کی طرف خروج کے لیے اکسا رہا تھا اور دعویٰ اور دلیل یہ پیش کرتا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت پر ناحق قبضہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کے خلاف کود پڑا۔ اس کی مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لوگوں میں ایسے جعلی خطوط پھیلا دیے گئے جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ کبار صحابہ نے لکھے ہیں، تاکہ یہ اعراب بدو جب مدینہ منورہ پہنچے اور صحابہ کرام سے ملے تو ان کی طرف سے انہوں نے مطلق کوئی تائید نہیں پائی، بلکہ انہوں نے اپنی طرف منسوب ان خطوط سے بریت اور بیزاری کا اظہار فرمایا۔ بدوؤں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو سب لوگوں کے حقوق کی پاسداری کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان لوگوں کی افتراء پردازی کو رد کر دیا اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حقوق و اعمال کی سچائی ظاہر فرمائی، حتیٰ کہ ایک بڑی شخصیت مالک بن اشتر النخعی بول اٹھے، اے لوگو، ان یعنی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اور تمہارے خلاف سازش کی گئی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مختلف گروہوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف مجتمع کرنے والا در حقیقت ابن سبا ہی ہے۔ اس نے مصر پہنچ کر افتراء پردازیوں کا طوفان اٹھایا اور اہل مصر کی بڑی تعداد اس کے ورغلانے میں آ گئی۔ ملت اسلامیہ کے سلف و خلف اور مشہور مورخین علماء اس بات پر متفق ہیں کہ مسلمانوں میں ابن سبا کا ظہور ایسے تخریبی افکار و نظریات اور منصوبوں کے ساتھ ہوا کہ جو مسلمانوں کو ان کے دین اور ان کے امام و قائد سے بیزار اور ان کے مابین افتراق و انتشار پیدا کرنے کا موجب بنے۔ کچھ فسادی لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ یہی لوگ بعد میں سبائی گروہ کی شکل اختیار کر گئے۔ یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے فتنے کا اصل سبب تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے نتیجے میں جمل اور صفین جیسے سانحات پیش آئے۔ اس گروہ نے بصرہ، کوفہ اور مصر میں اپنی شاخیں قائم کر دی تھیں۔ ان لوگوں کا سب سے کارگر ہتھیار یہ تھا کہ انہوں نے قبائلی عصبیت کو دوبارہ بیدار کر دیا تھا۔ آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں قاتلین عثمان سے قصاص لینے کے طریقہ کار پر اختلاف کے بارے میں۔ وہ اختلاف جو ایک طرف امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ اور طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مابین پیدا ہوا، اور دوسری طرف علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین رونما ہوا، اس کا ہرگز یہ سبب نہ تھا
کہ یہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت و امامت کے زیادہ حقدار ہونے کے معترف نہ تھے، بلکہ یہ اعتراف تو ان کے مابین اجماع کی حیثیت رکھتا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اور خلافت کے حق پر کبھی اعتراض نہیں کیا، لیکن ان کی اجتہادی رائے یہ تھی کہ بیعت سے پہلے قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے قصاص لیا جائے، اور انہوں نے اپنے آپ کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کا مطالبہ کرنے کا زیادہ حقدار سمجھا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے درپے نہیں ہوئے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اس لیے لڑائی نہیں کی کہ وہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اس کا اقرار و اعتراف کرتے تھے۔ نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ کی ابتدا کرنا چاہتے تھے، نہ عملاً انہوں نے ایسا کیا۔ دوستو، اگر بات کی جائے خون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بدلہ لینے کے مطالبات کی، تو اس میں سب سے پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مطالبہ تھا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ واپس جاتے ہوئے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شہادت عثمان کی خبر سنی تو آپ مکہ لوٹ گئیں، مسجد حرام میں داخل ہوئیں اور پھر حتیم میں خیمہ زن ہو گئیں۔ لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، مختلف شہروں کے فسادی، دیہاتی اور اہل مدینہ کے غلاموں نے اپنی اغراض کے پیش نظر اس معصوم مقتول کے خلاف عیب جوئی کی، اور پھر چند لونڈوں کو ان کے خلاف استعمال کیا۔ بغیر دلیل اور بغیر عذر کے انہوں نے اضطرابی کیفیت پیدا کی، زیادتی سے کام لیا، حرمت والا خون بہایا، بلد حرام کی حرمت کا لحاظ نہیں کیا، مال حرام لیا اور حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کی۔ اللہ کی قسم، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک انگلی روئے زمین کے رہنے والے ان جیسے سب لوگوں سے بہتر ہے۔ تم سب متحد ہو جاؤ تو اس صورتحال سے نجات حاصل کر سکتے ہو۔ ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دو، ان کی اجتماعیت میں پھوٹ ڈال دو۔ ہمارے لیے اس گناہ سے اس طرح چھٹکارا ممکن ہے جس طرح سونے کو بھٹی میں جلا کر کھوٹ نکال دی جاتی ہے، یا جس طرح میل کپڑے سے نکال دی جاتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ خبر سن کر واپس مکہ کی طرف لوٹیں تو ان کی خدمت میں امیر مکہ عبداللہ بن عامر الحضرمی حاضر ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، ام المومنین، آپ کو واپس کیوں آنا پڑا؟ انہوں نے فرمایا، میں اس لیے واپس آئی ہوں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومیت کی حالت میں شہید کر دیا گیا ہے، اور فسادیوں کا معاملہ ٹھیک ہونے والا نہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا مطالبہ اور اسلام کی عزت کا سامان کرو۔ صحیح اور صریح نصوص سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مداح اور تعریف کی اور قاتلوں پر لعنت بھیجی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں ان سے بہت سی احادیث منقول ہیں۔ فاطمہ بنت عبد الرحمن یشکریہ اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، آپ کا ایک بیٹا آپ کو سلام کہتا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت باتیں کی ہیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگیں، اللہ اس پر لعنت کرے جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر لعن طعن کرے۔ اللہ کی قسم، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف پیٹھ کیے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی وحی لا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، عثمان، یہ لکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام و مرتبہ اس وجہ سے دیا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز تھے۔ یہ تھا دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مطالبہ۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مطالبے کی۔ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں پر قصاص کی حد فوری نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے عزیز بھائیو، میں اس معاملے سے ناواقف نہیں جس کا آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں،
لیکن میں ان لوگوں کا کیا کروں جو ابھی تک ہم پر حاوی ہیں؟ ہم ان پر حاوی نہیں، تمہارے غلام اور تمہارے جاہل بدو لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ وہ ہم سے من مانا سلوک کرتے ہیں۔ کیا فی الحال آپ کا مطالبہ پورا کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ یہ سن کر امیر المومنین نے فرمایا کہ میری رائے بالکل وہی ہے جو آپ کی ہے۔ ان لوگوں نے بھی کوئی نہ کوئی بنیاد قائم کر رکھی ہے۔ شیطان کی مرضی اس زمین پر مستقلاً قائم نہیں رہے گی۔ اس معاملے میں 3 آراء سامنے آ چکی ہیں۔ ایک گروہ کی رائے آپ کی رائے کے مطابق ہے، دوسرا گروہ آپ کی رائے کے برعکس ہے، اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ ماحول پرسکون ہو جائے، لوگوں کے دل صحیح رخ اختیار کر لیں، پھر حقوق کا مطالبہ کیا جائے۔ اب آپ اس معاملے پر غور کر لیں اور واپس آ کر مجھے اپنی رائے بتائیں۔ یہ سیاسی حکمت عملی بعض لوگوں کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ لوگ ابھی تک غصے کی حالت میں تھے اور جذبات کی رو میں بہہ رہے تھے۔ انہیں ان معاملات کا صحیح ادراک تھا، نہ ان کے اندازے صحیح تھے۔ وہ فوری طور پر ناممکن کو ممکن سمجھ رہے تھے۔ اسی لیے انہوں نے کہا، یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے، ہم اسے مؤخر نہیں کر سکتے۔ اس سے ان کی مراد یہی تھی کہ قاتلین عثمان پر حد نافذ کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ موجودہ حالات وہ کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ نے اعلان فرمایا، ہر غلام اپنے آقا کے پاس واپس لوٹ جائے، وگرنہ اس کا ذمہ ختم سمجھا جائے گا۔ یہ سن کر باغی سبائی اور دیہاتی آپس میں الجھنے لگے کہ حالات جیسے آج ہیں کل بھی ویسے ہی رہیں گے، پھر ہم ان کے بارے میں کیا فیصلہ کر پائیں گے؟ گویا کہ فتنے کے سرغنے سبائی گروہ کو یہ محسوس ہوا کہ خلیفہ انہیں ان کے آوان و انصار سے الگ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے دیہاتیوں کو اپنی حالت پر برقرار رہنے کی ترغیب دی۔ وہ لوگ مان گئے اور اپنی اپنی جگہوں پر برقرار رہے۔ بیعت کے تیسرے روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور ان سے یعنی قاتلین عثمان سے کہا کہ اعراب کو اپنے ہاں سے نکال دو۔ پھر اعراب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاؤ۔ سبائی لوگوں نے یہ بات ماننے سے انکار کیا اور اعراب بھی انہی کے کہنے پر عمل کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ہی طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہم بھی دیگر صحابہ کرام کی معیت میں ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ انتقام کے جذبات کم کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ یعنی قاتلین عثمان اندھے ہو گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ مزید اندھے اور نافرمان ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ کی معیت میں اس پر متفق نظر آتے تھے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کی اجتماعیت میں تفریق ڈالی، مخالفانہ رویہ اختیار کیا اور خلیفہ راشد کو شہید کر دیا، ان پر قصاص کی حد فوری طور پر نافذ ہونی ضروری ہو گئی ہے تاکہ دین اسلام کو ان کے شر سے محفوظ رکھا جا سکے۔ وہ اس معاملے میں باہمی تعاون کرنے والے تھے، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان فسادیوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں جو حاوی ہو چکے تھے۔ وہ لوگ غلاموں اور اعراب یعنی بدوؤں اور دیہاتیوں کو بھی متحرک کر چکے تھے اور اہل مدینہ سے اپنی مرضی کا برتاؤ اختیار کیے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے خلاف لڑائی کی قدرت نہ تھی۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سبائی لوگوں کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تجویز پیش کی۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میں بصرہ چلا جاتا ہوں اور وہاں سے لاؤ لشکر تیار کر کے لاتا ہوں۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں کوفہ چلا جاتا ہوں اور ان فسادیوں کے خلاف لڑنے کے لیے لاؤ لشکر تیار کر کے لاتا ہوں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے پر مزید انتظار کرنے کا خیال ظاہر فرمایا اور ان سے کہا کہ اس معاملے پر سوچ بچار کرتے ہیں۔ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فتنہ و فساد سے خائف تھے اور یہ محسوس فرماتے تھے کہ مبادا یہ معاملہ مدینہ منورہ میں خانہ جنگی تک جا پہنچے اور اس کا انجام برا ہو، لہٰذا انہوں نے طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ قبول نہیں کیا۔ طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تجویز پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے
کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف کے قائل ہو گئے تھے کہ فسادی لوگ دیگر مسلمانوں پر حاوی ہیں جبکہ دیگر مسلمان ان پر حاوی نہیں ہیں۔ ان دونوں کی کوشش تھی کہ حد شرعی کے نفاذ کے تعطل کا وقت مزید مختصر کیا جائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تقویت کا سامان پیدا کیا جائے تاکہ وہ حد قائم کر سکیں۔ صحابہ کرام نے انتظار کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے پر غور و فکر کر لیں۔ وہ خود یہ رائے رکھتے تھے کہ فتنے کے مکمل خاتمے تک یہ معاملہ ممکن نہیں، اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جوں ہی اسے چھیڑا گیا یہ مسلسل بڑھتا چلا جائے گا۔ جب زبیر، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے متفق صحابہ کرام نے دیکھا کہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 4 ماہ بیت چکے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان پر قصاص کی حد قائم نہیں کر سکے، کیونکہ جیش علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہی لوگوں کا غلغلہ اور شان و شوکت ہے۔ چنانچہ طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم مدینہ سے چلے جائیں، یا تو آپ حالات کو کنٹرول کر لیں یا ہمیں جانے دیں۔ تو انہوں نے فرمایا، جس حد تک ممکن ہوگا میں معاملات کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا، اگر اور کوئی چارہ کار نہ ہوگا تو آخری علاج گرم لوہے سے داغنا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب سمجھتے تھے کہ ان دونوں کا مدینے سے چلے جانا ان دونوں کی طرف سے اس مسئلے کے حل کی ایک کوشش ہے، لہٰذا انہوں نے جانے سے منع نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی کسی حل تک پہنچنے کی آرزومند تھے، بلکہ وہ اپنے مخصوص طریقے سے اس امر کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بصرہ و کوفہ جانے کی اجازت طلب کرنے اور وہاں سے لشکر لا کر فسادیوں پر کنٹرول کرنے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پر متفق نہ ہونے کے حوالے سے دور حاضر کے بعض محققین میدان میں کود پڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں شخصیات کے سلسلے میں ڈرتے تھے مبادا معاملہ کسی پریشانی کا پیش خیمہ بن جائے اور وہ دونوں اس سنت کو زندہ نہ کر دیں جو اہل مصر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روا رکھی، یوں ان کے سامنے بھی یوم الدار کا منظر حقیقت بن جائے۔ ان دونوں حضرات صحابہ کے طلب اجازت کو اس قسم کا رنگ دینا ظلم اور ان جیسے پاک باز صحابہ کے حق میں حد سے تجاوز کرنے والی بات ہے۔ زبیر و طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مکہ مکرمہ گئے، ان کے پاس مسلمانوں کا جمع غفیر جمع ہو گیا جو قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبے کا۔ قدیم و جدید ادوار کے لوگوں میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف کا سبب یہ تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں خلافت کے حصول کی طمع رکھتے تھے، اور ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت خروج اور بیعت کرنے سے انکار کا اصل سبب یہ تھا کہ وہ ولایت شام سے معزول کر دیے گئے تھے۔ ایک مشہور کتاب امامت و سیاسہ جو ابن قتیبہ دنیوری کی تصنیف بیان کی جاتی ہے، اس میں ایک روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مدعی تھے۔ اسی روایت میں ہے کہ ابن القوا نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جان لو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے آزاد کردہ ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جنہیں عام معافی دی گئی تھی یہ بھی ان میں شامل تھے۔ ان کے والد گروہوں کے سردار تھے، انہوں نے بغیر مشورے کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو انہیں اس عہدے سے ہٹانا درست ہے، اور اگر جھوٹ ہو تو تمہارا ان سے کلام کرنا حرام ہے۔ یہ بات امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں، یہ رافضیوں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ تاریخی حقائق کی اصل شکل کو بگاڑنے میں اس کتاب امامت و سیاسہ کا جو کردار ہے اس کا تذکرہ مناسب مقام پر آئے گا، پھر کسی صورت میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ کتب تاریخ و ادب ان من گھڑت اور ضعیف روایات سے بھری پڑی ہے جن میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اقتدار، سرداری اور حکومت کے حصول کے متمنی تھے۔ ایسی آپ کو بہت ساری روایات مل جائیں گی جن میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے
کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ یہ نہیں تھا کہ وہ قاتلین عثمان سے قصاص لیں، بلکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری کی ساری روایات جھوٹی ہیں اور من گھڑت ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف کی اصل وجہ ان کی طرف سے قاتلین عثمان سے قصاص لینے کے ساتھ بیعت کو مشروط کرنا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی اہل شام یہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص لیں تو وہ بیعت میں داخل ہو جائیں گے۔ قاضی ابن العربی کہتے ہیں اہل شام اور اہل عراق کے درمیان لڑائی کا سبب ان دونوں کے موقف میں اختلاف تھا۔ اہل عراق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی طرف بلاتے اور ان کے حق میں آواز بلند کرتے تھے، جبکہ اہل شام قاتلین عثمان سے قصاص لینے پر اصرار کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ جو ان قاتلوں کو پناہ دے ہم اس کی بیعت نہیں کر سکتے۔ دوستو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی اور افضل صحابہ میں سے تھے۔ ان کے لہجے میں سچائی تھی، وہ حلم اور بردباری والے تھے۔ یہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ شرعی خلیفہ کے خلاف لڑائی کریں اور زوال پذیر اقتدار کے لیے مسلمانوں کا خون بہائیں؟ ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ مجھے جب بھی دو باتوں یعنی اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ کے درمیان انتخاب کی بات کہی گئی تو میں نے اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا نصب العین قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، اے اللہ اسے ہدایت یافتہ اور باعث ہدایت بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے بچا۔ البتہ ان کے موقف میں غلطی کی توجیہ یہ ہے کہ انہوں نے قصاص سے قبل بیعت سے انکار کر دیا کہ ان فسادیوں کے بارے میں انہیں اپنے سابقہ موقف کے باعث ڈر تھا کہ وہ انہیں قتل کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاتلین عثمان کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ قصاص کا طلبگار خود حکم دینے کا مجاز نہیں، اسے پہلے حلقہ اطاعت میں داخل ہو جانا چاہیے، پھر حاکم کی خدمت میں مقدمہ پیش کرنا اور اپنا حق مانگنا چاہیے تھا۔ اہل فتویٰ ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ کوئی شخص از خود کسی سے قصاص کی صورت میں بدلہ یا اپنا حق نہیں لے سکتا۔ وہ اپنے حق کا مطالبہ حکمران یا اس کے مقرر کردہ نائب سے کرے گا، بصورت دیگر فتنہ فساد پھیل جائے گا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجتہاد کیا اور وہ تعویل سے کام لے رہے تھے۔ انہیں گمان تھا کہ وہ حق پر ہیں، لہٰذا انہوں نے اہل شام کو جمع کیا، ان سے خطاب کیا اور انہیں اپنے بارے میں یاد دلایا کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا وارث ہوں، یعنی ان کا چچا زاد ہوں، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مظلومیت کی حالت میں شہید کیے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اور جو ظلم سے قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو غلبہ دیا ہے، چنانچہ وہ قتل یعنی قصاص میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے۔ بعد ازاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطاب جاری رکھتے ہوئے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ شہادت عثمان کے بارے میں اپنی رائے دیں۔ یہ بات سن کر اہل شام اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے خون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص طلب کرنے کی تائید کی۔ اس بات پر ان کی بیعت کی اور عہد کیا کہ وہ اس مقصد کے حصول کے لیے مرتے دم تک اپنی جان اور مال قربان کریں گے۔ اگر ہم طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین تقابلی جائزہ لیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اول الذکر 4 توجیحات کی بنیاد پر دوسرے فریق کی نسبت صحیح نقطہ نظر کے حامل تھے۔ پہلی یہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تسلیم کرتے ہوئے دونوں نے ان کی بیعت کی، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ماننے کے باوجود ان کی بیعت نہیں کی۔ دوسری یہ کہ وہ دونوں اسلام اور مسلمانوں کی نظر میں بلند مقام رکھتے تھے اور سبقت فی الاسلام پر قائم تھے، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بلحاظ فضیلت بہرحال ان دونوں سے کم تھے۔ تیسرا،
ان دونوں نے فقط حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف باغیوں کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، اور جمل کے واقعے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جان بوجھ کر لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جنگ پر اصرار کیا۔ اور چوتھا، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ الزام نہیں لگایا کہ وہ قصاص کے معاملے میں قاتلین عثمان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے صریحاً یہ الزام لگایا تھا۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو تم اس سے لڑو، جو زیادتی کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو تم ان دونوں کے درمیان عدل یعنی حق کے ساتھ صلح کرا دو اور تم انصاف کرو، بلا شبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بن ابی طلحہ سے اور وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ فرمان الہی بڑا واضح ہے، اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ اس فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو انہیں اللہ کے حکم کی طرف بلائیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا رویہ اختیار کریں۔ اگر وہ مان لیں تو اللہ کی کتاب کے مطابق ان کے مابین فیصلہ کر دیں تاکہ مظلوم اور ظالم کے مابین انصاف قائم ہو جائے۔ اگر ان میں سے کوئی انکار کرے تو وہ باغی شمار ہوگا۔ اس صورت میں مومنوں کے امام پر لازم ہے کہ وہ ان کے خلاف جہاد اور قتال کرے تاکہ وہ سب اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ مان لیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے یہ استدلال کیا ہے کہ معصیت چاہے کتنی ہی بڑی ہو ایمان سے خارج نہیں کرتی، باخلاف خارج کے جو اس بات کے قائل ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر اور جہنمی ہے۔ صحیح بخاری میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز خطاب فرمایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ممبر کے اوپر حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھتے اور پھر لوگوں کی طرف دیکھتے اور فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اسی طرح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اہل عراق اور اہل شام کے درمیان جنگوں کے بعد صلح کرا دی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک فریق زیادتی کرے اور حد سے تجاوز کرے، اللہ کے حکم اور اس کی نصیحت تسلیم نہ کرے، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس باغی گروہ کے خلاف لڑیں تاکہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے اور بغاوت چھوڑ دے۔ اس صورت میں لڑائی اسلحے کے ساتھ اور اسلحے کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ ثالثی کا فرض ادا کرنے والا صلح کو یقینی بنائے گا۔ اس کا مطلب ہے پلٹ آنا۔ اگر ہتھیار اٹھائے بغیر یہ مقصد حاصل ہوتا ہے تو ایسا ہی کرنا ہوگا، لیکن اسلحے کا استعمال ناگزیر ہو جائے تو باغیوں کے واپس آنے تک اس کا استعمال کرنا ہوگا۔ فرمان الہی ہے، پھر اگر پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باغی گروہ لڑائی سے پلٹ آیا اور اللہ کے حکم پر راضی ہو گیا، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ دونوں گروہوں کے درمیان عدل پر مبنی فیصلہ کرا دیں، یعنی ظالم گروہ کا ہاتھ پکڑیں تاکہ وہ ظلم سے باز آ جائے اور اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ صلح کرانے والوں کو عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عدل کرنے والے ہی پسند ہیں۔ اسی وجہ سے زندگی کے تمام امور میں عدل ہی کا حکم ہے۔ اس آیت کے مفہوم میں بل ولی تمام مومنوں کے سردار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی شامل ہیں، چاہے جمل کا واقعہ ہو یا سفین کا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا پورا عملی انطباق فرمایا اور فریقین کے مابین صلح کی بھرپور کوشش کی۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آواز لبیک کہا، مگر عبداللہ بن سبا نے پیروکاروں کے دونوں فریقوں کے درمیان جنگ کے حالات پیدا کر دیے۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام کے ساتھ صلح کی فضا اور پرامن حالات پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، خاص طور پر ایسی اصلاح جد و جہد مسلسل جاری رکھی جس کے زیر اثر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمع و اطاعت اور وحدت خلافت اسلامیہ کی طرف لوٹ آئیں، لیکن اپنی مساعی جمیلہ میں ناکام ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً تلوار سونت لی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرط یہ تھی کہ قاتلین عثمان ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ انہوں نے اجتہادی غلطی کی، حق امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، افسوس لڑائی ہو کر رہی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مسلمانوں کے آپس میں لڑنے والے سب گروہوں کے بارے میں اخوت ایمانی ثابت ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جمل میں جو کچھ ہوا اور صفین میں ان کے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو کچھ پیش آیا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جمل اور صفین دونوں سانحوں میں دونوں طرف مومن ہی تھے، اور ان تاریخی حادثات کی وجہ سے صحابہ کرام کو مطعون کرنے کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں۔ نہ ان کے ایمان سے خارج ہونے کی کوئی بات کی جا سکتی ہے، نہ ان تمام حضرات کے بارے میں کوئی نامناسب اور انحراف پر مبنی کوئی عبارت نشر کرنا جائز ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے فتنے سے کنارہ کشی کرنے والوں کے موقف کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عنقریب فتنے برپا ہوں گے جن میں بیٹھ جانے والا کھڑے رہنے والے سے زیادہ بہتر ہوگا، اور اس میں کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو اس کی طرف جھانک کر دیکھے گا تو یہ فتنہ اسے گلے لگا لے گا۔ ایسی صورتحال میں جسے جہاں بھی جائے پناہ ملے وہ وہاں پناہ حاصل کر لے۔ اس فرمان کو بہت سے صحابہ کرام نے بنیاد بنایا اور یہ طرز عمل اختیار کیا کہ انہیں مذکورہ فتنے سے علیحدگی ہی اختیار کر لینی چاہیے۔ دوستو، اگر دیگر صحابہ کرام کا مختصراً تذکرہ کیا جائے تو ان میں سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ربضہ کی طرف چلے گئے، وہاں ایک خاتون سے شادی کی جس سے ان کے کچھ بچے بھی ہوئے، پھر وہیں رہے تا آنکہ وفات سے چند راتیں پہلے وہ مدینہ آ گئے۔ اس کے بعد عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن العاص اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمل اور صفین میں شرکت نہیں کی۔ وہ فتنے میں پڑنے سے ممانعت والی حدیث کے راوی بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب فتنے رونما ہوں گے، بیٹھ رہنے والا ان میں کھڑے ہونے والے سے بہتر، اور کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور جس نے فتنے کو جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی وہ اس کے در پہ ہو جائے گا۔ جہاں بھی جائے پناہ ملے وہاں پناہ لے لو۔ انہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی شامل ہیں۔ اور دوستو، ویڈیو کے آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت عثمان کو ہمیشہ غلط کہا اور ان کے خون سے بری و ذمہ ہونے کی بات کی۔ وہ حلفاً کہتے تھے کہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے ان کے قتل کا حکم دیا، نہ وہ اس طرف کبھی مائل ہوئے، اور نہ آج وہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر راضی ہیں۔ یہ بات ان کی طرف سے قطعی ثبوت ہے۔
رافضیوں کے برعکس جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ شہادت عثمان پر راضی تھے، امام حاکم نے شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے منقول روایات بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ مبتدعین کا یہ دعویٰ کہ قاتلین عثمان کو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد حاصل تھی، سفید جھوٹ اور بہتان ہے۔ متواتر احادیث و روایات میں اس کے برعکس بیان موجود ہیں۔ اس حوالے سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے، اس حوالے سے البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا ہے، العقیدہ فی الاہل بیت البیان میں بھی ہے، اسی طرح المستدرک میں بھی ہے، اور البدایہ والنہایہ میں اس کی سند حسن ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف یہ ساری باتیں جھوٹ کا پلندہ ہیں اور ان کے خلاف بہتان ترازی کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں شریک تھے، نہ اس کا حکم دیا، نہ وہ اس پر راضی تھے، یہ خود انہی سے مروی ہے اور ان کی سچائی میں ہرگز کوئی شک نہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔